اور خاص کر کے مفتی طارق مسعود صاحب، یہ تو آپ نے میرے سامنے ان کو بلایا نا، آپ نے کہا جی ان کو پریشان ہو آ جائیں جی، اور آپ نے کہا ٹائم قیامت تک ہے، آ جائیں، اور آپ نے کہا میری کرامت ہوگی، آ جائیں، کیا کیا آپ نے باتیں کی. تو مفتی طارق مسعود صاحب آگے، جب وہ تشریف لائے تو آگے سے آپ غائب. میں اپنی بات کروں، میں نے بھی آپ کو کالز کی تھیں آپ کے اکیڈمی میں کہ یار جواب دیں. آپ سے تو رابطہ میرا اس وقت تو نہیں تھا نا، فون نمبر تو تھا آپ کا میرے پاس، آپ کا سیل فون میرے پاس تھا نمبر، میں نے آپ سے رابطہ اس وقت تو نہیں کیا تھا، مگر اکیڈمی میں کیا تھا رابطہ. کوئی رپلائی نہیں کیا جی انہوں نے، سب کڑک 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 ہو گئے، چھپ گئے اپنے اپنے بلوں میں، اللہ کی قسم. اور یہ نہیں کہ آپ کو خوش کر رہا ہوں یا علماء دیوبند کو خوش کر رہا ہوں، نو نیور، میں سچی بات بتا رہا ہوں یار. ہاں یہ تھا کہ جیلم میں نے یہ بات کی تھی، جیلم شہر میں نہیں ہے، ایک ویڈیو جو انہوں نے اپنی کمیونٹی پہ شیئر کی تھی، مجھے پتا چلا وہ جیلم شہر میں نہیں، وہ ضلع جیلم کے اندر ہی تھے، وہ دینا میں بھی تھے، دینا تھے وہ. مگر میں نے سمجھا ہوا تھا شہر، وہ ادھر ہمارے ایک بھائی ہیں، ایک ان کا فوت ہو گئے ہیں حمزہ، اور وہ ایک ہے سعد، ہاں جی، سرفراز صاحب کے بیٹے، ان کے گھر رہے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب. ٹھیک ہے جی، تو وہ آئے، 48 گھنٹے کا انہوں نے ٹائم دیا، ایسی تھا جی، ڈیوریشن 48 گھنٹے کی تھی. تو مگر اس 48 گھنٹوں میں رپلائی کیا آیا جی، سی ٹی ڈی والوں نے منع کیا ہے. نہیں، سی ٹی ڈی والوں نے کیا کرنا تھا، کوئی گولی مار دینی تھی آپ کو یا ان کو. پھر یہ بھی مفتی طارق مسعود صاحب کے بقول پتہ چلا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو بیچ میں انوالو کر رہے تھے، آرمی والوں کو، آفیسر سے آپ کے رابطے ہیں، مجھے پتا آپ کے رابطے ہیں جی، اسٹیبلشمنٹ سے آپ کے رابطے ہیں، ہونے چاہیے، اچھی بات ہے، سب کے ہیں، علماء دیوبند کے بھی ہیں روابط، مولانا طارق میر صاحب ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب، مولانا منظور مہنگے، سب کے روابط ہیں. مگر کسی نے کچھ بھی نہیں کہنا تھا، آپ نے جان کے آپ سامنے نہیں آئے. میرا جو دل کہہ رہا ہے، کیونکہ آپ حمزہ علی باسی بھائی ہیں، ان سے میری اچھی السلام علیکم ہے. آپ کو یاد ہوگا انجینئر صاحب، میں نے آپ کو کہا تھا کہ حمزہ علی بھائی آنا چاہتے ہیں، جب آپ کا برف خانے کے اوپر اکیڈمی تھی، آپ نے کہا ہاں ٹھیک ہے آ جائیں. حمزہ علی بھائی، مجھے میرے فون پہ بات ہوئی تھی ان سے، اور انہوں نے اکیڈمی میں پوچھا بھی تھا اماد بھائی کدھر ہیں، تو آپ لوگوں کا کام تھا کہ مجھے ملوانا ان سے. چلو انہوں نے بھی مجھے بعد میں بتایا کہ میں آیا تھا، اور آپ کا میں نے پوچھا بھی، اماد بھائی آپ نہیں تھے. حمزہ علی باسی، حسن الیاس صاحب ساتھ ہیں ان کے، غامدی صاحب کے داماد. وہی ٹیوزڈے والے دن آپ نے اکیڈمی میں سب کو بلایا تھا، کھانے شانے آپ نے کھائے، تو آپ کا کام تھا رپلائی دینا. آپ نے کہا جی یہ طریقہ غلط ہے ان کا، تو آپ ویڈیو ایک بنا دیتے، آپ ویڈیو بناتے کہ آپ آ جائیں، فلانے بھائی کا یہ نمبر ہے، اس پر کانٹیکٹ کر کے آ جائیں. آپ نے ویڈیو نہیں بنائی، کیا وجہ تھی؟ آپ نے کہا سنڈے والے دن کیوں نہیں آئے، تو آپ ویڈیو میں کہہ دیتے بھائی سنڈے تک آپ رک جائیں، میں سنڈے کو آپ اکیڈمی اپنی اوپن کروں گا، آپ آ جائیں. تو مفتی طارق مسعود صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کو آپ نے بلایا، اور پھر آپ نہیں آئے، تو یہ آپ کی کمزوری ہے. اور یقین کریں کہ ادھر آپ کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس تھے اور بلائنڈ فالورز، سب کی ناک کٹی تھی اس دن. اور ایون کہ مجھے پتا چلا کہ لاہور کے کچھ آپ کے ایک دو اسٹوڈنٹ ہیں، وہ آپ کو نگلیکٹ کر گئے تھے، غلام محی الدین بھائی اوائڈ چھوڑ گئے تھے. پھر آپ نے کہا جی یہ خارجی ہیں، اپنے اسٹوڈنٹ کو کہہ دیا خارجی ہیں. واہ جی واہ، کیا بات ہے. ہوں ساڈے بھی فتوا ہی لاندے رہو گے سی، اسی تو بیٹھے ہیں ادھر پوڈ کاسٹ پہ کرتے ہیں اکیڈمی بیٹھ کے، جی اب یہ خارجی ہو گیا، اب دیوبندی ہو گیا، یہ ہو گیا ہیں جی، اب اس نے وہ جو کر لیا، رجوع کر لیا، یہ کر لیا جی، پہلے بھی کرتا سی رجوع، پھر آیا پھر گیا. اور یہ میں بتا دوں اب یہ لاسٹ ہے،
اب میں علماء دیوبند کے پاس آیا ہوں نا لاسٹ، اب میں نہیں جاؤں گا۔ اگر میں اب گیا، دیکھ لیں جی، آپ ہی سن لیں، اللہ کی ذات سن رہی ہے، تو علماء دیوبند مجھے کبھی ایکسیپٹ دوبارہ نہیں کریں گے، اور میں بھی کہتا ہوں نہ کریں۔ کیوں؟ یہ غلط ہے، ادھر پھر ادھر، ادھر ادھر، کیا یہ مینڈک کی طرح، اللہ معاف کرے۔ اور ان لوگوں کو بھی پھکی دوں گا، تم بھی غلط کرتے ہو جو کہتے ہیں ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے۔ آپ بھی تو ایسے ہی کرتے تھے نا انجینئر صاحب، آپ بریلوی رہے، پھر آپ نے کہا میں دیوبندی، دیوبندی آپ کو نہیں رہے، اچھا پھر آپ اہل حدیث میں آئے، پھر آپ نے کہا میں شیعہ ہو گیا، پھر آپ ادھر، تو آپ کے بھی اسٹوڈنٹ ایسے ہی تھے نا۔ مگر میں علماء دیوبند کے پاس جاتا رہا نا، علماء اہل حدیث کے پاس میں نہیں گیا۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، میں بریلویوں کے پاس نہیں گیا، آیا ہوں تو پھر علماء دیوبند کے پاس آیا ہوں، کیونکہ میرا ضمیر کہتا ہے یہ لوگ سچے ہیں، یہ لوگ حق پر ہیں، میرا ضمیر کہتا ہے، ضمیر کی، آپ خود کہتے ہیں دل کی آواز سننی چاہیے، عمران خان صاحب والی بات، جو دل میں وہ کرنی چاہیے، تو میں جو دل میں وہ میں نے بتا دیا۔ تو آپ کو چاہیے تھا مفتی طارق مسعود صاحب کے پاس بیٹھتے، ڈسکشن ہوتی ہے المحند علی المفند پر، اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اوپر ڈسکشن ہوتی، کہ آپ ماموں پارٹی، اللہ معاف کرے، ایسے سے لفظ تنقیدی کہتے ہیں اور بھی جو کرتے ہیں، تو آپ سامنے بیٹھتے، آپ کہتے ہیں کتابوں کا بورا لے کے آئیں، ضرورت بخاری مسلم لیں، اس میں بخاری بھی تھی نا، مسلم بھی تھی، ترمذی بھی تھی، نسائی بھی تھی، ابو داؤد بھی تھی، اور مشکات بھی تھی، ہاں مشکات المصابیح، مشکات المصابیح وہ بھی تھی، المستدرک الحاکم بھی تھی، صحیح ابن خزیمہ بھی تھی، خزیمہ ابن حبان وہ بھی تھی، ساری بکس تھیں انکلوڈنگ بخاری مسلم کے، آپ نے بات نہیں کی، تو ظاہر ہے پھر میں نے یہ بات کی تھی، یہ فتح نہیں ہے، اس والے سے میں یہ کہوں گا کہ مفتی طارق مسعود صاحب رائٹ پر تھے، رائٹ پر تھے۔ آپ نے کہا آئیں، وہ آئے، اب آپ نے کہا جی وہ سوشل میڈیا پر چیلنج ہے، یہ آپ نے دیا نا، اور آپ نے ساتھ یہ بھی کی بات کہ ٹائم قیامت تک ہے، مفتی صاحب آپ کہتے ہیں اب ٹائم قیامت تک دیا ہوا نا، میری مرضی میں آؤں نہ ہوں، مگر یہ کہ یہاں جو آئے تھے آپ کو سامنے آنا چاہیے تھا، فرنٹ پر، آپ کو فرنٹ پر لیڈ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ بھی بڑی ایک، آپ نے خود ہی ان کو بلایا، کیونکہ سبسکرائبرز کی بات تھی اصل میں، سبسکرائبر زیادہ ہے نا جی، آپ نے خود کہا جس کے سبسکرائبر زیادہ ہوں گے نا، ویورشپ جن کی زیادہ، میں ان کے سامنے بیٹھوں گا، وہ آگے نا بات کرتے۔ ویسے تو آپ کا ہونا چاہیے علمی تقابل مولانا الیاس گھمن صاحب حافظہ اللہ تعالی سے، میرے نزدیک مفتی عبدالواحد قریشی صاحب بھی ٹھیک ہے، مگر مولانا الیاس گھمن صاحب سے بات چیت آپ کی ہونی چاہیے، تو کلیئرنس ہو جائے گی، مگر آپ کبھی نہیں بیٹھیں گے، یہ ٹائم قیامت تک ہے، آپ کے میں اسٹوڈنٹس اور فالورز کو کہہ رہا ہوں، ٹائم قیامت تک ہے، یہ الیاس گھمن صاحب کے سامنے بیٹھ کر بتائیں، اللہ کی قسم نہیں بیٹھیں گے، قسم اٹھا رہا ہوں، قسم اٹھا رہا ہوں، آپ نہیں بیٹھیں گے الیاس گھمن صاحب کے سامنے، قسم، ٹائم قیامت تک ہے بتائیں، میں قسم کا کفارہ ادا کر دوں گا، پھر آپ بیٹھیں ان کے ساتھ، نہیں بیٹھ سکتے، تو آپ بیٹھیں علمی ڈسکشن کریں، کیونکہ نادر علی اور جو صحافی ہیں وہ تو علماء تو نہیں ہے نا یار، کامن سینس ہے نا یار، وہ آپ سے کیا بات کریں، ان کو خود نہیں پتا علمی اور رسولی اور تحقیقی ایلیگیشنز کا، وہ آپ سے کیا بات کریں گے، آپ سامنے بیٹھیں ان سے بات کرتے علماء کے سامنے، یا جیلم کے علماء لوکل ہیں، آپ ان سے بات کر لیں، پر آپ نہیں کریں گے، مجھے پتا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں، تو اس لیے ان سے بات کریں، ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے، مفتی طارق یا الیاس گھمن صاحب سے آپ بات کر لیں، تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، اس سے اصلاح ہوگی آپ کی بھی اور ان کی بھی، آپ کہتے ہیں ان کی اصلاح میں چاہتا ہوں، ان کی بھی ہو جائے گی، آپ کی بھی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی اصلاح۔